بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا ایک واقعہ یوں بھی کتب میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اچانک رات کے وقت خلیفہ ہارون رشید کے عالی شان محل میں داخل ہوئے اور خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے ہارون، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے خود اور تمہارے احکام نے تمہارے اوپر گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے؟ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب تم اپنے ان امراء و وزراء اور احکام سے ان گناہوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہو گے جو ان سے تمہارے زیر سرپرستی کے دوران سرزد ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ہر فعل کی ذمہ داری تم پر ڈال دیں گے اور کسی ایک گناہ کی ذمہ داری بھی قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اے ہارون، آج وہ لوگ جو تم سے سب سے زیادہ وفاداری اور محبت کے دعوے دار ہیں، کل کو وہی تم سے سب سے زیادہ بیگانہ ہو کر دور بھاگیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں خلیفہ ہارون رشید بڑی توجہ اور انہماک سے سن رہا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا: اے ہارون، سنو، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اپنے ایک گورنر کے بارے میں فضول خرچی کی شکایت موصول ہوئی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس گورنر کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ اے میرے بھائی، وہ رقم جو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونی چاہیے وہ تم اپنے ذات کو نمایاں کرنے کے لیے صرف کر رہے ہو۔ ذرا سوچو تو، جب تمہاری ان فضول خرچیوں پر تم سے باز پرس کی جائے گی اور تمہیں دوزخ کی سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور پھر جب تم ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہو گے، تو اس دنیا میں خود کو نمایاں کرنے اور رعایا کے مال کو فضول خرچ کرنے کے جرم میں تمہاری کیا حالت ہوگی۔ اس فضول خرچ گورنر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے خط پڑھنے کے بعد فوری طور پر اپنا بوریا بستر باندھا اور سیدھا خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس کی اچانک آمد پر حیرت کا اظہار فرمایا اور اس کی وجہ دریافت کی تو گورنر نے کہا: اے امیر المومنین، آپ کے اس خط نے مجھے اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں واقعی عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی تعمیر و ترقی پر صرف ہونے والی رقم کے ضیاع کا مرتکب ہو رہا تھا۔ اب میری آنکھیں کھل گئی اور اب میں کسی بھی صورت میں گورنر یا والی بننا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس گورنر نے اپنا استعفیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دیا اور پھر ساری زندگی ایک عبادت گزار بندے کی حیثیت سے بسر کر ڈالی۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے: حضرت کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے خلیفہ، تمہارے جد امجد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے چچا، اپنے نفس کو زندہ رکھنا اس حاکمیت کی نسبت کہیں زیادہ اچھا ہے جس کا شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ حاکمیت قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے اگر حسرت و ندامت سے بچنا چاہتے ہو تو حاکم بننے کی خواہش نہ کرو۔ یہ سن کر ہارون رشید ایک مرتبہ پھر رونے لگے اور بولا: مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تیری تمام سلطنت میں اگر کسی رات ایک بے نوا بھوڑیا کسی گھر میں بھوکی سو گئی
تو وہ قیامت کے دن تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ اس گران بازی اور اپنی لاچاری پر نظر رکھ۔ اگر نجات چاہتا ہے تو رعایا کے ضعیف العمر مسلمانوں کو اپنا باپ، نوجوانوں کو اپنا بھائی اور چھوٹوں کو اپنا فرزند اور عورتوں کو ماں بہن سمجھ، اور اس سے اس طرح معاملہ کر جیسے اپنے ماں باپ بہن بھائی سے معاملہ کرتا ہے، اور ان کے خلاف اپنے دل میں ہرگز کینہ یا بغض نہ رکھ۔ خلیفہ ہارون رشید بے اختیار ہو کر پھر رونے لگا، اور پھر اس نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 دینار کی تحویل پیش کی، جو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہ کی، اور یہ کہہ کر محل سے فوری چل دیے کہ میں تو تمہیں آخرت کی نجات کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور تم مجھے اس کا اس قدر برا بدلہ دے رہے ہو۔